جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف تیز سے تیز تر ہوتا جائے گا۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے آج کے چیف گیسٹ، ہمارے آج کے معزز مہمان، میری مراد محترم جناب پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب، امیدوار ڈسٹرکٹ میئر ضلع قصور، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو ان کی آمد سے پہلے ایک نعرے کا جواب ہو جائے، نعرہ تکبیر۔ سردی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی سردی آپ دکھا رہے ہیں۔ اگر سردی دیکھنی ہے تو پھر پچھلے مہینے اور وہ جگہ بھی کشمیر کی دیکھ لیں کہ 50,000 انڈین آرمی، 2 دن انڈین آرمی کا چیف کشمیر کی وادیوں میں جنگلات میں دھکے کھاتا رہا، اور سردیوں کو چیرتے ہوئے، پہاڑوں کو ساروں کو چیرتے ہوئے اللہ کے شیر دل جوانوں نے کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ سردیاں کچھ نہیں ہیں، یہ پابندیاں کچھ نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جذبوں کے ساتھ اپنی پوری بیداری کا جواب دینا ہے اور ہاتھوں کو کھڑے کر کے لہرا کر کے نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محترم سیف اللہ قصوری صاحب تشریف لاتے ہیں، محترم جناب سیف اللہ قصوری صاحب، امیدوار ڈسٹرکٹ میئر، محترم جناب پروفیسر سیف نام کا جرمر، ملی مسلم لیگ کے شانہ بشانہ، تحریک اللہ اکبر پاکستان۔ آؤ مل کر ساتھ چلیں، دن ہو یا ہو رات چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ محترم بھائیو، ساتھیو، آپ نے وقت نکالا ہے اور یہاں آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ارزانی پر اس سے ہمارا، خاص طور پہ میرا تو بہت انتہائی قریب کا تعلق ہے۔ میری والدہ محترمہ آپ کے اسی ارزانی پور کی رہنے والی، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور آپ میں سے بہت سے بھائی جانتے ہوں گے کہ میری تو پیدائش بھی ارزانی پور کی ہے، اور اگر کہا جائے تو میں فرزند ارزانی پور ہوں، فرزند ارزانی پور، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، اور ایک خاص مقصد اور مشن لے کے آیا ہوں کہ آپ نے ہماری مدد کرنی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ سب سے پہلے پاکستان میں ضلع قصور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راج قائم کرنا ہے۔ تو یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے تو ایک بہانہ بنا دیا ہے۔ امیر صاحب نے فیصلہ کیا، ہم میدان میں ان کے حکم پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تیاری شیاری کوئی نہیں ہے، اور کوئی بڑا گمان اور زوم اور کوئی اس طرح کی وہ سوچ بھی نہیں ہے۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم امیر کے ذریعے، فیصلے امیر نے کرنے ہوتے ہیں، انتخاب اللہ کا ہوتا ہے، انتخاب اللہ کا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو یہ میرا ضلع ہے، ہم سب کا ضلع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 136 اضلاع ہیں
پاکستان کے 136 اضلاع میں جتنا زبردست اور بہتر کام، آسان کام کرنا، لوگوں کو کی مدد کرنا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کرنا اور مل جل کے اپنے ٹارگٹ کی طرف آگے بڑھنا آسان ضلع قصور میں ہے، شاید اور کہیں نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں، ہم نے ایک ایک کے پاس جانا ہے، ہر دروازے تک پہنچنا ہے، ہر فرد تک جانا ہے۔ ہم کوئی خاص کسی چونکہ فرقے، پارٹی، گروہ اور شخصیت کی دعوت لے کے نہیں نہ جا رہے ہیں۔ ہماری سیاست بھی لا الہ الا اللہ پہ ہونی ہے۔ ہماری سیاست کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت پیش کی تھی نا، وہ سیاسی دعوت تھی۔ آپ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب وتدین لکم العجم۔ آپ نے فرمایا تھا لوگو تم نہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تم کامیابیاں پا جاؤ گے۔ تملک العرب، یہ سارا عرب بھی اس کے تم مالک اور بادشاہ بن جاؤ گے، اور جتنا عجم ہے یہ سارے کا سارا تمہیں جزیہ ٹیکس ادا کرنے والا بن جائے گا، تمہارے نظام، تمہارے سسٹم کی اطاعت کرنے والا بن جائے گا۔ گویا کہ فرمایا کہ تم ساری اللہ کی زمین کے وارث بن جاؤ گے، صرف ایک شرط پہ کہ تم اپنے آپ کو نہ لا الہ الا اللہ سے وابستہ کر لو۔ یہ جو لات، منات، حبل اور عزا کے نظام تم نے پکڑے ہوئے ہیں نا، کسی کو بیٹیاں دینے والا، کسی کو کچھ دینے والا، کسی کو رزق دینے والا، یہ سارے باطل سسٹم اور نظام چھوڑ دو، صرف لا الہ الا اللہ کو اپنا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ عرب و عجم آج دنیا کی تقسیم ہے 7 بر اعظموں میں، اور اس دور میں دنیا کی تقسیم تھی عرب اور عجم میں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کیا فرما رہے تھے کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو عرب و عجم کے مقابلے میں یہ ضلع قصور کیا حیثیت رکھتا ہے بھائی؟ 35-40 لاکھ ٹوٹل آبادی ہے، اور دنیا کی تو اس وقت 8 ارب انسانوں کی آبادی ہے، تو وہ تو بہت بڑا دائرہ ہے اور یہ بہت چھوٹا ہے۔ لیکن اگر ہم سب کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑ لیں گے، انشاءاللہ ہمارا رب جس دائرے میں ہم کام کر رہے ہیں نا، ہمارا رب ہمیں نا کمزور نہیں ہونے دے گا، اور ہمیں جناب جو کسی بھی انداز میں اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں ہونے دے گا۔ تو کیا اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو نظریہ پاکستان ہے، اس نظریہ پاکستان کو پاکستان کے اور تجارت پہ، معیشت پہ، سیاست پہ، تعلیم پہ، تہذیب پہ، کلچر، ہر چیز پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو غالب کرنے کے لیے کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے بھائی؟ سارے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ بات سمجھ لیں کہ ہم 35 سال سے نا جو کام کرتے آ رہے ہیں، آج کوئی نیا نہیں کرنے لگے۔ دیکھو نا، لاہور کو مختلف راستے جاتے ہیں، ایک الہ آباد اور قصور اور للیانی اور لاہور کو جا رہے ہیں، ایک جناب الہ آباد سے چونیاں، چھانگا مانگا، جمبر اور جناب مانگا اور لاہور کو جا رہے ہیں، ایک جناب بھائی پھیرو، آگے چلے جائیں آپ موڑ کھنڈا، وہاں سے شرک پور اور لاہور کو جا رہے ہیں، تھوڑا سا آگے جائیں ایک فیصل آباد سے ہو کے لاہور کو جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے لاہور جانا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کئی ایک راستے ہیں جو منزل کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری منزل اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کا قیام ہے۔ ایک راستہ اس منزل کی طرف دعوت کا جاتا ہے، دوسرا راستہ اس منزل کی طرف خدمت کا جاتا ہے، تیسرا راستہ اس منزل کی طرف جہاد کا جاتا ہے۔
اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة. عرض کر رہا تھا کہ منزل ہے اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر اللہ کے دین کا قیام. اب اس کا راستہ دعوت کا بھی ہے، خدمت کا بھی ہے، جہاد کا بھی ہے اور سیاست کا بھی ہے. یہ چاروں راستے اگر سوچ مستقیم ہو، درست ہو، فطور نہ موجود ہو نیتوں میں، اور جذبے خالص ہوں، اور منزل کی طرف جانے کا ایک تڑپ اور امنگ موجود ہو، تو ان چاروں راستوں سے آپ غلبہ اسلام، تنفیذ اسلام، قیام اسلام، اسلام کی رٹ قائم کرنا، معاشروں پہ اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا، اس کا کام ان چاروں ذرائع سے کر سکتے ہیں. دیکھیے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو آج ہمارے نزدیک سیاست ایک الہات اور بے دینی سے جناب تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ صدیوں ہزاروں سال کا عمل ہے، ہزاروں سال کا، کہ یہ کام تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینکڑوں ہزاروں انبیاء نے کیا ہے. اگر صحیح معنی میں سیاست کی جائے تو سیاست ہے انبیاء کا کام، اور انبیاء کے بعد جن لوگوں کو اس ساری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ کہا گیا ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، اور ان کی فضیلت اور افضلیت کی بنیاد صرف ایک ہے کہ انہوں نے نبوت کی طرز پہ دنیا میں سیاست کی اور خلافت کی ہے. تو یہ اس لیے وہ ساری امت میں افضل قرار پا گئے ہیں، ساری امت میں اعلیٰ قرار پا گئے ہیں. ماشاءاللہ شیر پنجاب ماشاءاللہ تشریف لے آئے جی. یہ ہماری بڑی سعادت ہے ماشاءاللہ کہ آج شیر پنجاب بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اسٹیج کی انشاءاللہ زینت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیاست انبیاء نے کی ہے، سیاست خلفائے راشدین نے کی ہے. سیاست کا معنی ہوتا ہے قیادت مہیا کرنا. قیادت اگر اچھے لوگوں کی ہو نا، اچھے لوگوں کی، اس ملک پہ پورے ملک پہ کفر کا نظام ہو، لیکن قیادت اچھے لوگوں کے، اچھا مزاج، اچھی عادات، اچھا کردار رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں کفر کے نظام میں قیادت آ جائے ملکوں کی، تو وہ نظام بھی بدل جاتے ہیں اور لوگوں کے رہن سہن بھی بدل جاتے ہیں اور ان کے زندگی کے گزارنے کے سارے تقاضے وافر انداز میں پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو آج کے خطبہ جمعہ میں بھی الہ آباد میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کے ذریعے جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت اور اقتدار عطا فرمایا ہے، عین اس وقت اقتدار یوسف علیہ السلام کو ملا ہے جب بادشاہ بھی کافر تھا، نظام بھی کفر کا تھا اور ملک بھی کفر کا تھا اور عوام بھی کافر تھے. سب چیزیں کفر کی، ایک اللہ کا مومن بندہ، لیکن تھا کون؟ صاحب کردار. 4 خوبیاں. وہ جو جیل میں تھے نا ساتھ، جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا نا، جو رہا ہو گیا تھا جیل سے یوسف علیہ السلام، تو مخاطب یوسف علیہ السلام کو کن الفاظ سے کیا کرتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق. کیا کہتا ہے؟ یوسف
अय्युहा सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सच्चे सादक और अमीन, हम कहते हैं ना सादक और अमीन, सिद्दीक, बहुत ज्यादा सच बोलने वाले, इसलिए कि वो कुछ अरसा जेल में रहा था और जेल में रह के इकट्ठे एक माहौल में रह के इंसान दूसरे की आदात, हरकत, सकनात, अखलाक, तबीयत, मसाज उससे वाकिफ हो जाता है। तो इस जेल के साथी ने क्या समझा कि यूसुफ तो बहुत सच्चा इंसान है। और अजीज़े मिस्र ने जब देखा ना कि सारी खराबी तो मेरी बीवी में थी, सारी खराबी तो बीवी में थी, उसको बिल्कुल यकीन हो गया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार बिल्कुल सफेद कपड़े की तरह उजला निखरा हुआ अजीज़े मिस्र के सामने आ गया। तो उसने फिर क्या अल्फाज बोले, इन्ना कल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, हम कहते हैं ना सादक और अमीन, इन्ना कल यौमा लदैना मकीनुन अमीन। किस वजह से? जो शख्स अपनी पाक दामनी को करप्शन से महफूज रखता है ना, जो लोगों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं ना करता, वो लोगों की माल और दौलत की करप्शन भी नहीं करता। अमानतदार जो होता है ना, अमानतदार, सिर्फ अमानत दयानत पैसे की नहीं होती, किरदार की भी अमानत और दयानत होती है। तो कौन गवाही दे रहा है? अजीज़े मिस्र के जनाब, हम आपकी अमानत पे, दयानत पे पूरी तरह एतमाद करते हैं और आपको अमीन पाके कि आपने अपने किरदार को बड़ा शफाफ रखा है और सब कुछ वाज़ेह हो गया है। तो आज मैं अपना पूरा मुल्क मिस्र आपके किरदार से मुतासर होकर आपके हवाले करता हूं। दो गवाहियां अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में दी हैं, एक जेल वाले की गवाही और एक अजीज़े मिस्र की। दो मैंने आपको दे दी, अब दो गवाहियां अल्लाह देता है। फरमाया इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। सारा यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, वो कुएं से निकाल के मिस्र के ताजो तख्त तक पहुंचा देना और स्याह सफेद का मालिक बना देना, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे बंदे की दो खूबियों की बुनियाद पर हुआ है। और जो भी इन दो खूबियों से मुतसिफ हो जाएगा और मुआशरे में किरदार अदा करना चाहेगा, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं हम अपने अच्छे बंदों को ऐसा ही सिला अता फरमाएंगे। हमारे लिए क्या मुश्किल है कि जो हम कुएं से निकाल के अपने बंदे को दियारे खैर में मुल्क और उसके स्याह सफेद का मालिक बना सकते हैं, तो जो भी इन जैसी खूबियों का मालिक होगा हम उनको भी मुल्कों का इक़्तिदार अता फरमा सकते हैं। वो दो खूबियां कौन सी? इन्नहु मन यत्तक़ि, जो पाक दामन रहेगा, तकवा की जिंदगी इख्तियार करेगा, परहेजगारी वाली, बड़े बड़े फितने, मुसीबतें, आंखों के फितने, निगाहों के फितने और वजूद के फितने, शहवात के फितने, फितने फितने होंगे, लेकिन इन फितनों में जो यूसुफी किरदार अदा करते हुए अपनी पाक दामनी का मुज़ाहरा करेगा, वयस्बिर, और मुसीबतें कैसी? क़यामतें, ऐसी मुसीबतें कि जुल्म इंतहा दर्जे का, जालिम बहुत बड़े, जान से मार देने वाले, लेकिन उनको सिला और जवाब इंतहा दर्जे की मुआफी का। वो जुल्म कर रहे हैं भाई, और यूसुफ का किरदार सब्र व सुबात का क्या है? जब कंट्रोल आया है तो उनको भी क्या फरमा रहे हैं? जाओ मैं तुम सबको माफ़ भी करता हूं और अल्लाह से भी तुम्हारे लिए माफ़ी का खास्तगार हूं। और मैं ये समझता हूं ये तुम्हारा भाइयों, तुम्हारा कोई किरदार नहीं था,
اصل میں شیطان نے ہمارے تمہارے درمیان جناب وہ سازش کر دی تھی، شیطان نے ہمارے درمیان غلط فہمیاں. کیا یار خوبصورت ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یوسف علیہ السلام کا یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ ایک دن میں نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، نفرتیں محبتوں میں بدل سکتی ہیں. کہ آج وہ یوسف ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور بھائی آتے ہیں تو ان کو غلہ بھی وافر دے رہے ہیں، دوبارہ سے غلہ اور دینے کا بھی. بھئی جب یہ ختم ہو جائے تو وہ جو تم نے بتایا کہ ایک بھائی پیچھے ہے اس کو بھی لے کے آنا، اس کے حصے کا بھی دیں گے، مزید بھی دیں گے. اور جانتے ہیں کہ یہی تو وہ تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن کوئی انتقام بدلا نہیں ہے. وہ یصبر، صبر، ثبات، اور جو کچھ بھی آیا ہے زندگی کے مد و جزر میں، یوسف علیہ السلام کے کہیں بھی پاؤں ڈگمگائے نہیں ہیں. تو 4 خوبیاں میں نے عرض کی ہیں: صادق، امین، تقوی اور صبر. یہ 4 خوبیوں کی بنیاد پہ اللہ نے اپنے بندے یوسف کو عطا فرما دیا. اور آپ دیکھ لیجئے جو نقطہ میں عرض کر رہا تھا کہ کفر کا نظام تھا، بادشاہ بھی کافر، نظام بھی کفر کا، آبادی بھی کفر کی، اور قانون بھی کفر کا. اس سوسائٹی میں اللہ نے اپنے بندے یوسف سے کردار لینا چاہا. اور ایک بندہ اب اس وقت تو ہم ماشاءاللہ ارزانی پور کے یہ سینکڑوں بھائی بیٹھے ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ ہیں جو اس وقت ہماری محفل میں موجود نہیں ہیں. ایک بندہ. اور آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی تاریخ پڑھیے اور مصر کی تاریخ پڑھیے. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ مصر کی تاریخ پڑھیں کہ یوسف علیہ السلام تنہا بنی اسرائیل کے یعقوب کے بیٹے مصر گئے، اور پھر صدیوں تک ملک مصر وہ اسلام کا گہوارہ رہا ہے. ایک بندے نے سارا نظام بھی بدل دیا، سارا سسٹم بدل دیا. وہ لوگ جو کفر پہ تھے ان کو کلمہ پڑھا لیا، اور صدیوں تک اللہ کے دین کا مصر میں راج قائم کیا ہے. تھوڑے تھے وہ بھی، جیسے آج ہمیں بوجھ ہے نا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، تو مصر میں بنی اسرائیل بھی کیا تھے؟ تھوڑے تھے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو بنی اسرائیل مصر میں آئے، تعداد میں تھوڑے تھے. مقامی لوگوں کو قبطی کہا جاتا تھا. بعد میں انہی سے فرعون کھڑے ہوئے، اور جب یہ بنی اسرائیل بد عمل ہو گئے ہیں نا، بد کردار ہو گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے بیگانہ ہو گئے ہیں، اللہ کے نظریہ توحید سے سرکش ہو گئے ہیں، تو مقامی لوگ پھر ان پہ غالب آ گئے. مقامی لوگ کب غالب آئے؟ جب یہ دین سے بیگانہ ہوئے ہیں، اپنے رب کی عبادت سے سرکش ہوئے ہیں، تو مقامی لوگ غالب بھی آ گئے، اور انہوں نے ان کو اپنا غلام بھی بنا لیا. تو آج ہمارا مسئلہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ کوئی کہتا ہے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. میں کہتا ہوں ساتھیو، اگر ان سارے مسائل کی جناب وہ جڑ پکڑنی ہو نا، تو آج بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بڑی کفر کی طاقتوں کی غلامی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. چونکہ ہم کمزور ہیں، بھی معاشی طور پر کمزور ہیں. کوئی بھی حکومت، جب حکومتیں کسی کو ملتی ہیں تو وہ اپنی 5 سال حکومت چلانے کے لیے سودی قرضوں پہ، دشمنوں کی یہود و نصارہ کی کڑی شرائط پہ وہ سودی قرضے لیتے ہیں، اربوں خربوں روپے میں قرضے لیتے ہیں، اربوں ڈالر قرضے لیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی 5 سال 10 سال 20 سال گزار کے چلے جاتے ہیں، قوم ساری مقروض بھی ہو جاتی ہے اور غلام بھی ہو جاتی ہے، جکڑی جاتی ہے. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ غلامی ہے. غلامی ہے، ذہنی غلامی، معاشی غلامی، سیاسی غلامی، تہذیبی غلامی. اس غلامی سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا مصر میں، اور ان کی مدد کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور ان کو کہا کہ فرعونوں کو
میری توحید کا پیغام بھی پہنچاؤ، اور تمہارا بہت بڑا مشن یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو قبطیوں فرعونوں کی غلامی سے نجات دلانا ہے۔ اس کے لیے اللہ نبی بھیجا کرتا تھا۔ آج یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا نا، 75 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کا انگ انگ اور جوڑ جوڑ سودی قرضوں میں اور غلامی میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمارے حکمران سب سے بڑے مجبور پاکستان میں اگر کوئی ہوتا ہے نا تو وہ پاکستان کا حکمران ہوتا ہے، بہت مجبور، کرنا بھی چاہے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسے سسٹم میں جکڑا ہوا۔ اس کے لیے ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے، ایک ایسی زبردست تحریک کی ضرورت ہے جو عوامی شعور کو اجاگر کرنے والی ہو، لوگوں کو حقائق بتانے والی ہو، ایک تربیت اور اصلاح کا فریضہ ادا کرنے والی ہو۔ تو ہم بگاڑ کے لیے نہیں آئے بھائی، صاف بات میں آپ کو کہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں امت میں افراتفری، انتشار اور افتراق پیدا کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم سیاست کے میدان میں آئے ہیں اس افتراق و انتشار کا شکار قوم کو ہم ایک سوچ پہ، ایک نظریے پہ ایک قوم بنانے کے لیے آئے ہیں، ایک قوت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ 250 ساڑھے 300 لوگ اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، واللہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ یونین کونسل جو ارزانی پور ہے، یہ سابقہ یونین کونسل، یہ 25-30 ہزار آبادی پر مشتمل ہوتی ہے یونین کونسل، اور یہ آپ جو 250-300 بیٹھے ہیں نا، لو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر آپ ایک سوچ پہ اپنے آپ کو ایک قوت بنا لیں نا، ایک قوت بنا لیں، اللہ گواہ بنا کے کہتا ہوں 30,000 کی آبادی کی اس یونین کونسل پہ آپ اپنے نظریے اور سوچ کا راج قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ منتشر رہیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی کسی بھی مقصد کے لیے، لیکن سوچیں منتشر رہیں گی، تو جن لوگوں کی سوچیں منتشر ہوں وہ 22 کروڑ بھی ہو نا، تو دشمن تو ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو بکھیرو اور ان پہ راج کرو۔ وہ تو چاہتا ہی ہے پارٹیوں پہ پارٹیاں بنتی جائیں، فرقوں پہ فرقے بنتے جائیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگتے جائیں، اور یوں نظام ہمارا رہے، قانون ہمارا رہے۔ یہ مسجدیں بنانا چاہے مسجدیں بنائیں، مدرسے بنانا چاہے مدرسے بنائیں، کوئی ان کو منع نہیں کرتا، اسلامک سینٹر بنائے کوئی منع نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارا پاکستان ہے، مسجدیں، مدرسے، اسلامک سینٹر بنانے سے وہ برطانیہ، امریکہ میں بھی منع نہیں کرتے۔ ایک چیز سے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، ان کے دماغ معوف ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اسلام کو ہم تو یہ سمجھتے تھے باقی پارٹیوں کی طرح یہ بھی رسمی اور رواجی لیں گے، چند ایک رسم و رواج کا اسلام بنائیں گے، سالانہ تقریب بخاری کرنی ہے اور عشق مصطفیٰ کی کانفرنس کرنی ہے، ایک سالانہ میلاد بنانی ہے، 2-4 اور کام کرنے، یہ کام قیامت تک بھی کرتے رہیں، کسی دنیا کے کفر کو ہم سے کوئی خطرہ۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ قانون بھی اسلام کا، قرآن کا، قانون بھی اسلام کا، قرآن کا، معیشت بھی اسلام کی، معاشرت بھی اسلام کی، سیاست بھی اسلام کی، ہر ایک پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راج قائم کرنا، پہرے بٹھانے ہیں، کوئی سسٹم اس کے بغیر نہیں ہوگا، یہ چیز دنیا کے کفر کو ہرگز برداشت نہیں۔ اس کے لیے تو انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی، اور جنگ آزادی کے بعد اس ہندوستان میں باقاعدہ طور پہ اس سوچ کو پروان چڑھایا کہ دین ایک الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا ہے۔ اس سے پہلے 1300 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 1300 سال تک ساری دنیا میں سیاست اور دین ایک ہی تھے، سیاست اور دین ایک ہی تھے۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا ہے یا یوسف علیہ السلام سے پہلے کے دور میں تھا کہ سیاست کافر سردار کرتے تھے اور دعوت اللہ کے انبیاء دیتے تھے، دعوت اللہ کے انبیاء دیتے تھے، اور سیاست اور قوت، اقتدار اور طاقت
اس قوم کے سرداروں کے پاس ہوتا. تو قرآن آپ پڑھیں, جب بھی نبی دعوت دیتے فقال الملأ من قومہ, جب نبی نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, تو آگے سے کون کھڑے ہو گئے؟ فقال الملأ من قومہ. قرآن میں درجنوں بیسیوں مرتبہ یہ آیا, اس کی قوم کے سردار کھڑے ہو گئے. اس دعوت کے سامنے کون کھڑے ہو جاتے تھے؟ سردار, چودھری, چیئرمین, نمبردار, یہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں مکے میں کوئی مولوی نہیں کھڑا ہوا, کوئی مولوی کھڑا نہیں ہوا, کوئی ولی کھڑا نہیں ہوا. مکے میں جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو کون مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے؟ سرداری سسٹم, وہ طاقتور جن کا نظام چلتا ہے, جن کی زبان سے نکلنے والا لفظ اور جملہ قانون قرار پاتا ہے, وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. 25 سردار تھے مکے کے, ان میں سے 24 بدر والے دن پھر کام آئے. تو یہ ہر دور میں اگر یعنی قانون کی, اقتدار کی, سیاست کی قوت الگ ہوگی اور دعوت الگ ہوگی تو دعوت جو ہے نا وہ کمزور رہے گی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے دائی اور مبلغوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے عذاب نازل کرنے پڑتے ہیں ایسی سرکش قوموں کو مٹانے کے لیے. اور اللہ نے اس کا ایک مستقل علاج کر دیا کہ آج کے بعد یوسف علیہ السلام سے دعوت کا فریضہ بھی میرے بندے ادا کریں گے اور سیاست اور اقتدار کا فریضہ بھی یہی ادا کریں گے. یہ اللہ کی منشا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورا تیار کردہ جناب انداز ہے. لیکن فطرت اللہ کی کیا ہے کہ اگر ناخلف لوگ آگے آ جائیں, نیکوکاروں کے بعد ناخلف, بد کردار, کرپٹ لوگ, جھوٹے لوگ, گالی گلوچ بکنے والے, تو فطرت اللہ کی کیا ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا وہ اللہ کا دشمن ہو, کافر ہو, فرعون ہو, نمرود ہو, اللہ کسی کی کوشش کو ضائع. جب نیک لوگ غاروں میں چلے جائیں, چلا کش ہو جائیں, گوشہ نشین ہو جائیں, تسبیحاں پکڑ کے اللہ کے جھٹکے لگانا شروع ہو جائے, اور بد کردار لوگ معاشرے میں سر چڑھ کے بول لیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, طاقت وہ اختیار کر لیں, سیاست و سیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے, تو بھائیو اللہ کی فطرت یہ ہے کہ جو بھی پھر کوشش کرتا ہے اللہ کسی کی کوشش کو دنیا میں جناب ریجیکٹ نہیں کرتا, ہر ایک کو اس کی کوشش کا صلہ دیتا ہے. تو آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے. ہم نے ایک نقارہ بجا دیا ہے, ہم نے ایک آواز بلند کر دی ہے. اب اگر آپ سوچوں میں پڑے رہیں گے نہیں یہ ان لوگوں کو بس دعوت کا کام کرنا چاہیے تھا, مریل ایس ایچ او اگر آ جائے ایک سپاہی کو بھیج دے, بند کرو سپیکر, تمہیں کس نے اجازت دی ہے بغیر این او سی کے تمہیں سپیکر ایک سپاہی کے مقابلے میں بھی پوری جامع مسجد کے جناب عالم بھی, خطیب بھی, شیخ الحدیث بھی, صدر بھی, کوئی حیثیت ان کی تھانے کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ ہماری دعوت ہے. یہ تو اگر آج ہم نے یہ پکار بلند کی ہے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس موقع پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ حالات کے دھارے کلیتاً بدل جائیں گے, اور جتنے اچھے لوگ میدان میں آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اتنی ہی جلدی اتنی ہی قوت سے, اتنی ہی طاقت اور پاور سے انشاءاللہ پاکستان میں اللہ کا راج قائم ہوگا. جب اللہ کا راج قائم ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ 2 نعمتیں کرتے ہیں, 2 نعمتیں, ایک امن اور سلامتی کی نعمت عطا فرماتے ہیں اور دوسرا معاشی استحکام عطا فرماتے ہیں. غربتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ خاتمہ کر دیتے ہیں اگر لوگ اللہ کے ساتھ جوڑ جائیں. تو یہ سوچ ہے ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, اس کو لے کے آئے ہیں. میں آخری بات آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب ہم نے اپنی باتیں آپ سے کہہ دی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمایا ہم سب کو. تو یہ ارزانی پور ہے. میں یہ چاہتا ہوں ماسٹر گلزار صاحب بھی سن رہے ہیں, آپ سب ارزانی پور کے ساتھی سن رہے ہیں, آپ نے ارزانی پور میں آج سے اپنی ورکنگ اس اعتبار سے کرنی ہے ہر ایک کی غمی خوشی میں اس کے کام آنا ہے, ہر ایک کی مدد کرنی ہے, ہر ایک سے رابطے میں رہنا ہے, ہر ایک سے تعلق قائم کرنا ہے. اور اس پوری آبادی کو ہم نے
اللہ اکبر تحریک کی آبادی بنانا ہے. بنائیں گے جی؟ وعدہ ہے؟ پکا وعدہ ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے. یہ آج کی ایک ملاقات ہے، انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہے.